نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ تقدیر کے تابع ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ عمل کیسا کرے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن حالات، مصیبتیں، بیماریاں جو آتی ہیں یہ 2 طرح سے آتی ہیں۔ نمبر 1، کفارہ سیئات، یعنی گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ جو گنہگار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ کانٹا بھی اگر پیر میں چبھتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جیب میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور اس کو تلاش کرنے میں تکلیف ہو رہی، مثلا یہ جیب میں تلاش کر رہا ہے اور وہ اس جیب میں، اتنی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو پہلے سے پاک و صاف، ان کے لیے رفع درجات کے لیے مصیبت آتی ہے۔ انبیاء، حدیث میں سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر آتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل۔ یبتلی الرجل، آدمی کی آزمائش دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو دین میں مضبوط ہوتا ہے آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ جو دین کے اندر ہلکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھی ہلکی کرتے ہیں۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ عقاب ایک پرندہ ہے جو بہت اونچا اڑتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو اموات واقع ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے الٹیمیٹم ہے کہ ہم اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اموات کے ذریعے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم، سوائے 3 چیزوں کے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3، صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھدوا دیا تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، اعتکاف کیا جائے گا۔ کوئی قرآن مسجد میں وقف کر دیا، جب تک قرآن پڑھا جائے گا ثواب ملتا رہے گا۔ بہت ساری چیزیں، صدقۃ جاریہ، او ولد او علم ينتفع به، کوئی کتاب لکھ دی، شاگردوں کو پڑھا دیا تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی، عمل کیا جائے گا، ثواب جاری۔ پنشن جیسے جاری ہو جاتی، یہ پنشن ہے۔ او ولد صالح يدعو له، تیسری چیز آپ نے فرمائی نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ اس کے مصداق ہیں۔ حاجی الیاس صاحب تو چلے گئے، اب انہوں نے زندگی میں جو نیک کام کیا
جن لوگوں کو راہ راست پر لگایا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑا، جن کی محنت سے جگاری جیسے لوگ اللہ والے بن گئے، داڑھی والے بن گئے، نماز والے بن گئے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ جتنی نمازیں پڑھیں گے، وہ جتنے چلے لگائیں گے، وہ جتنے 4 مہینے لگائیں گے، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ، سب کا ثواب حاجی الیاس صاحب کے کھاتے میں جائے گا۔ کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ کتنا بڑا ہے، یہ سوچنے کی آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے کہ میں بینک بیلنس کر دوں، کہیں انویسٹمنٹ کر دوں تاکہ وہ بڑھتا رہے، پیسہ گھر میں رکھوں گا تو وہ منجمد رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اللہ تعالیٰ نے مرحوم میں جو خوبیاں عطا فرمائی تھی اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ راہ راست پر آئے، وہ سب صدقہ جاریہ۔ ہمیں پتہ ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ حاجی الیاس صاحب کی محنتوں کی وجہ سے کتنے راہ راست پر لگے۔ اور تیسری چیز، ولد صالح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد صالح بنایا، اس لیے کہ آپ نے اتنے قرآن پڑھے، ابھی بھائی زکریا بتا رہے تھے، اور اتنی تسبیحات پڑھی۔ یہ اولاد صالح جو دعا کرتی، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ آج ایسی بھی اولاد ہے جو باپ کا جنازہ نہیں پڑھتی، باپ کو کوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دعا تو کرنی، ایک چیز یہ معلوم ہو گئی حدیث پاک سے۔ دوسری بات، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کہ اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ زندگی میں تو حسن سلوک کرنا سمجھ میں آتا ہے، اف تک کہنے سے منع کیا گیا، اف تک کہنے سے، اور والدین کو ستانے سے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر کسی کو جوڑا گیا ہے تو والدین کی اطاعت۔ تو کہا انتقال کے بعد؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ سننے کی بات، یہ پلے باندھنے کی بات۔ فرمایا الاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ دعائے مغفرت کے سب محتاج، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سب گنہگار، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو والدین کے لیے استغفار، والدین کے لیے دعائیں مغفرت، اس کو اپنی دعا کا جز بنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد لازم ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے استغفار کریں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے عہد کو پورا کرنا۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ میں یہ نیک کام کروں گا، مثلا میں مسجد میں اتنے روپے دوں گا، تو آپ ان کے عہد کو پورا کیجئے، یعنی آپ مسجد میں اتنے پیسے دے دیجئے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ میں ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا، تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ کے نام پر داغ دھبا نہ آنے دے۔ لوگ کہیں حاجی صاحب تو بہت جماعت میں جاتے تھے، حاجی صاحب کی اولاد نہیں جاتی۔ آپ اپنے والدین کے انفاذ عہدیما، انہوں نے جو عہد کیا تھا، جو ٹھانا تھا، جو پیمان کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، خلوت میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ اس کو پورا کیجئے، آپ اس کو پورا کیجئے۔ یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک سواری کے جانور پر سوار تھے، اور ایک دوسرا سواری کا جانور الگ سے، جیسے گاڑی ہوتی ہے، آدمی کے پاس 2 گاڑی ہوتی، تو ایک الگ سے، ایک دیہاتی سامنے سے گزرا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اتار کر اس کو پہنا دیا اور اپنی سواری کا جانور اس کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو دیہاتی آدمی بدو، یہ تو تھوڑی بات پر خوش ہو جاتے، اتنا آپ نے کیوں دے دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کیا بات کہی تھی، وہ غور سے سنیے گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کی، ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک والدین کے ساتھ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ملنے جلنے والے، والدین کے دوست احباب، ماں کی سہیلیاں اور ماں کے رشتہ دار، اللہ کے رسول کتنا خیال رکھتے تھے۔ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جب آپ جانور ذبح کرتے تھے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھیجتے تھے۔ بیوی کی سہیلیوں کا اتنا، تو ماں باپ کے دوستوں اور ماں باپ، ایسا نہ ہو کہ والدین کے جانے کے بعد والدین کے دوست احباب، ملنے جلنے والوں سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں۔
یہ میں نے وہ باتیں ذکر کی ہیں جو ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، آپ میرے بھائی ہیں، میں کوئی چودھری نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ شریعت میں بات صاف صاف کہنی چاہیے۔ میں پورے بھائی بہنوں کا مجمع ہے، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کے دن ایک صاحب مجھے ملے تھے، وہ کہنے لگے جس گھر میں شریعت کے مطابق میراث کی تقسیم ہوتی ہے وہ گھر پرسکون ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کروڑوں روپے ہیں لیکن شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی، بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا اور میراث کی بات ہونے لگی۔ شریعت معاملات کی صفائی کا نام ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں یہ اصول تھا کہ قبرستان سے آنے کے بعد فوراً میراث تقسیم۔ کیوں؟ ہمارے اکابرین اتنا اہتمام کرتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا، میں آپ کو واقعہ سنا، ان کے بیٹے موجود، ان کے پیر آئے ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، تو ان کے آنے کے بعد حضرت کو درد ہوا تو وہاں دوا رکھی ہوئی تھی، حکیمی دوا ہے خمیرہ گاؤ زباں، نام سنا ہوگا آپ نے، خمیرہ گاؤ زباں۔ تو بیٹوں نے پیش کیا حضرت کو، حضرت آپ کو درد ہے، آپ یہ دوا استعمال، کہا نہیں۔ اب یہ مرحوم کے انتقال کے بعد یہ ابا کی دوا تھی، اب یہ میراث ہو گئی، اب میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ سب اگر تو مولانا تقی عثمانی جو اس وقت پاکستان کے شیخ الاسلام ہیں، جن کو ابھی حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، ان کی خدمات ہے، پورے عالم اسلام میں ان جیسا عالم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم سب بھائی بہن یہاں موجود ہیں، سب وارثین، ہم بخوشی اجازت تو استعمال کی۔ اتنا اہتمام تھا کہ ایک بزرگ موجود ہیں اور انتقال ہو گیا تو وہ جو چراغ تھا، پہلے لائٹیں تو نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، بجھا دیا۔ کیوں؟ اب یہ ورثہ کا ہو گیا، اب میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ دوستو اگر ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز میراث میں تقسیم نہیں ہوگی، بہت سخت وعید۔ مشکات میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو وارث کی میراث کو قطع کرے گا، اس کی میراث کا حق اس کو نہیں دے گا، اللہ جنت سے اس کا حق قطع کر دے گا۔ یہ مال کا معاملہ نہیں ہے، شریعت نام ہے معاملات کی صفائی کا۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے، کہ جتنا جلدی ہو سکے، ابھی الحمدللہ سب کے دل ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ مال ایسی چیز ہے جو بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے۔ اس لیے کسی ماہر مفتی صاحب کو بلائیے اور اپنے مالی معاملات پیش کیجئے اور اس کے مطابق، شریعت کے مطابق تقسیم کیجئے۔ ماشاءاللہ مفتی زید صاحب سے تعلق ہے، مفتی زید صاحب کو بھی بلا سکتے ہیں۔ ہمارے مفتی کامل صاحب جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں اپنے گھر کی بات بتلا رہا ہوں، الحمدللہ مفتی کامل صاحب نے ہمارے والدین اور بہن چچا وغیرہ کے درمیان میراث کی تقسیم کی۔ آج میرے چچا، دونوں چچا میرے باپ کو اپنے باپ کا درجہ دیتے، ایسے نہیں ہو جاتے مال جو جس گھر میں شریعت کہتے، اور ایسا نہیں بھراڑ میں آپ جانتے ہیں وہاں پر بھی مفتی کامل صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے شریعت کے مطابق تقسیم کی۔ بہت جھگڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں شریعت کے بس ایک ہی بات، شریعت کے اعتبار سے میراث کی تقسیم کرنی ہے۔ یہ اگر ہم ٹھان لیں گے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہم شریعت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں کہ ان کو مال کا لالچ ہے، فلاں کا لالچ ہے، نہیں، ہم شریعت کو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں وہ سکون آئے گا کہ آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، سوچ نہیں سکتے شریعت پر عمل کرنے۔ ایک چوتھی چیز بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ والدہ بھی نہیں رہی اور والد بھی نہیں رہے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اب ان کا بدل کوئی ہے یا نہیں؟ حدیث ہے مشکات شریف کی، بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، عمر فاروق بھائی
یہ آپ کے لیے بمنزل والد کے، اور بڑی بہن بمنزل ماں کے۔ گاڑی کب اٹکتی ہے؟ جب تالی ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش کی جاتی۔ میں کوئی واقعات بیان نہیں، میں مالی یہ جو گھریلو معاشرتی چیزیں ہیں ان پر تنبیہ کرنا کی، چونکہ یہ اپنوں کا مجمع ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ چھوٹے بڑوں کا اکرام کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت، نرمی، جیسے اپنے بچے کے ساتھ کیسے آدمی پیش آتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، اور چھوٹے بڑوں کا اکرام کریں۔ نہیں بھائی جان، بھائی نے ایسا کہا، بھائی شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دل تھوڑا نرم ہوتا ہے تو ہوتا، لیکن بعد میں جیسے جیسے مدت گزرتی ہے، میں کیوں اس کی مانوں، میں کیوں اس کی مانوں، غلط۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا اکرام کریں، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے بڑوں کا اکرام کیا، حدیث میں ہے اللہ آپ کے بڑھاپے میں ایسے آدمی پیدا کرے گا جو آپ کا اکرام کرے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اگر آپ نے اپنے بڑے کی بات نہیں مانی، والد صاحب تو نہیں رہے، جھگڑا ہوتا تھا تو ابا ابا ابا، اب کس کے پاس جائیں گے؟ اب بڑے بھائی کے پاس۔ اگر بڑے بھائی کی بات نہیں مانی تو آپ کے چھوٹے بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ گھروں کو جوڑنے کے لیے تنکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا جب گھونسلہ بناتی تو تنکے۔ گھر بنانا آسان ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا، اس کو پائیدار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، گھریلو فتنے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والدین کی برکت سے گھریلو فتنے دبے رہتے۔ آپ کو کیا بیان کروں، جب ہمارے مفتی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب تشریف لائے تھے، اور مفتی احمد خانپوری صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری امی تہجد گزار تھی، تہجد میں بیٹوں کے لیے، اب وہ چلی گئی، اب سنبھل کے رہنا۔ میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، والدین، آدمی ڈوبنا چاہتا ہے لیکن والدین کی دعا اس کو اوپر اچھال دیتی ہے، وہ ڈوبنے نہیں پاتا۔ اب والدین نہیں رہے، اب ایک ایک قدم، ایک بزرگ کو الہام ہوا تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اب آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ پھونک پھونک کر، اس لیے کہ والدین کی دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی، مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی۔ مالی معاملات کو صاف رکھیے، گھریلو ایک ایک، یعنی کتنا اہم اصول اسلام نے دیا ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاملات لین دین اجنبی کی طرح، لیکن رہن سہن بالکل بھائیوں اور دوستوں جیسا ہونا چاہیے۔ کتنا پیارا اصول ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں نے سمجھا کہ یہ جو اہم باتیں ہیں اس لیے میں نے توجہ دلائی ہے آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑ لیجیے، جس سے مناسبت ہو، جس سے مناسبت۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب ہیں، مولانا مفتی انعام صاحب ہیں، شیخ مجتبیٰ صاحب ہیں، شیخ حنیف صاحب ہیں، جن سے آپ کو مناسبت ہو۔ اصلاحی تعلق بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ میں اس کی ضروریت، آپ کو ضرورت کیسے آپ کو بتلاؤں؟ جیسے آپ ایک فیملی ڈاکٹر اپنا رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ بیماری تو میں اس سے ڈاکٹر سے مشورہ کروں، روحانی بیماریاں اس سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ جان، جسمانی بیماری سے جان جائے گی دنیا، اور اس سے تو آخرت برباد ہوگی۔ اس لیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لیجیے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں تو حاجی صاحب کا بیٹا ہوں، میں اپنے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، برا مت مانیے گا، میں حاجی صاحب کا بیٹا ہوں۔ ارے نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا آ جا، کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم الا من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی مگر اللہ جس پر۔ تو جب نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا، چچا ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں گواہی دوں گا اللہ کیا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انک لا تہدی، ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی قیامت کے دن جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، نبی کی بیوی ہونا کام نہیں آیا۔
نہ عالم کی بیوی ہونا اور نہ حاجیز کی بیوی ہونا، ہر ایک اپنے اپنے اعمال، قرآن میں صاف کہہ دیا گیا لیس للانسان الا ما سعى، ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ قبر عمل کا صندوق ہے۔ حاجی صاحب کی نیکیاں ان کے ساتھ دفن ہو گئی، حاجی صاحب کی نیکیاں آپ کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اب آپ کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حاجی صاحب نے جو نیکیاں کی وہ نیکیاں ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور حاجی صاحب جب جماعت میں جاتے تھے تو دادی جان جس طرح بچوں کی پرورش کرتی تھی، ہمارے گھر کی عورتیں اگر اس طرح پرورش کریں گی اور ایک دوسرے کو پیار دیں گی، تب جا کر ایک معاشرہ اور ایک دیندار گھرانہ وجود میں آئے گا، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے اپنی بساط سے کچھ زیادہ ہی بات کہہ دی، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بھائیوں میں اور سب میں بہنوں میں مودت محبت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا۔ اے مولا کریم، تیرے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اے مولا کریم، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان بوجھ کر انجان میں، اے اللہ بہت گناہ کر چکے۔ اے اللہ، بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے۔ مولا، کون سا عضو ہے جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ کون سی گھڑی ہے جس میں تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ کون سی جگہ ہے جہاں تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ اے اللہ، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچھڑا دیکھتی ہے، ماں اس کو ڈال نہیں دیتی، پھینک نہیں دیتی، ماں اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، خوشبو میں بساتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے اور پھر چومتی چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اے مولا، تو 100 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے مولا، تو 100 ماؤں سے زیادہ کریم ہے مولا۔ ہم گناہوں کی نجاست میں لچھڑے ہوئے ہیں اے اللہ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اے اللہ گناہوں میں لت پت ہیں۔ اے مولا، غسل توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا، لباس تقوی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، طاعات کی خوشبو سے معطر فرما دیجئے۔ اے مولا، ایک نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، تو ناراض ہو گیا، ساری دنیا خوش رہے، اے مولا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے مولا، اگر ساری دنیا ناراض رہے، اے مولا تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے مولا، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں مولا، جائیں تو کہاں جائیں مولا؟ دنیا تو دھتکارنا جانتی ہے، دنیا تو مولا لان تان کرنا جانتی ہے، پیٹ پیچھے غیبتیں کرنا جانتی ہے۔ اے اللہ، دنیا والے تو توڑنا جانتے ہیں، اے مولا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی بیلی نہیں، اے مولا تیرے سوا کوئی نہیں مولا۔ اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، والدین نیک تھے، اے اللہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، اے مولا کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اے اللہ، جہاں آج ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے والدین کتنی محنت سے پالتے ہیں پوستے ہیں مولا۔ اے مولا، بے شک اے مولا ہم اس کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے، والدین کی ایک ایک نعمت کا، کوئی ایک احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے اے مولا، لیکن تیری ذات سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائیے گا۔
اے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے گا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ دنیا میں انہوں نے مصیبتیں سہی، تکالیف برداشت کی، اولاد کے لیے نہ معلوم مولا کتنی راتیں کروٹیں لے کر گزار دی۔ اے مولا ہمیں سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سو گئے مولا۔ اے مولا ہمیں پلایا کھلایا، خود بھوکے رہے مولا۔ اے مولا معلوم نہیں کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اے مولا سرواڑا تو اس وقت جنگل تھا مولا۔ اے مولا حاجی صاحب تو جماعت میں نکل جاتے تھے مولا۔ اے مولا دادی مرحومہ نے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اے اللہ ان بھائیوں اور بہنوں کو پالا ہے۔ اے مولا تو اس بندی کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تعلیم و تربیت کا اے مولا اے اللہ پر داغ دبا ہمیں لگانے سے حفاظت فرما دے۔ اے مولا والدین کی اطاعت جیسے تو نے زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اے مولا مرنے کے بعد ان کا نام روشن کرنے والا بنا، اے مولا ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا۔ اے مولا ان کو قبر میں ہمارے ذریعے سکون پہنچے۔ اے اللہ ایسی شکل صورتیں جاری فرما، ایسا نہ ہو اے مولا کہ والدین ہماری جانب سے تحفے کے منتظر ہو اور ہم اے مولا اپنی دنیا میں مگن ہو۔ اے مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اے مولا والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ جو ناقدریاں ہم سے ہوئی معاف فرما دیجئے مولا۔ اے مولا والدین کو جو ہم نے ستایا معاف فرما دیجئے مولا۔ جو ٹوٹی پھوٹی خدمتیں ہوئی اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے مولا راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم والدین کے لیے کیا مانگ سکتے ہیں؟ اے اللہ اتنے احسانات ہیں مولا کہ اگر ہم اپنا چمڑا اتار کر ان کے لیے چپل بنا دیں جب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اے مولا ولادت کے وقت تکلیف کا حق کہاں سے ادا ہو سکتا ہے مولا؟ اے مولا کریم بس ہم تو وہی مانگتے ہیں جو تو نے قرآن میں سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا۔ اے مولا والدین اے اللہ توقع کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پالا ہے پوسا ہے تو بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرا نام روشن کرے گا۔ اے مولا واقعہ یہ ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم نے والدین کی امیدوں کا خون کیا ہے۔ اے اللہ ان کی آرزو پر پورے نہیں اترے۔ اے مولا والدین چاہتے تھے میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا جید حافظ بنے، میرا بیٹا جید داعی دین بنے، مبلغ اسلام بنے۔ اے اللہ جیسی ان کی تمنائیں تھی اے مولا ہم ان کی تمناؤں کا ہم نے خون کیا ہے مولا۔ اے مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ان کی خدمتیں ہوئی اللہ قبول فرما۔ اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے مولا والدین کی نیک ڈگر پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ والدین کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ والدین کی اے مولا والدین کا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اے مولا گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے۔ اے مولا عافیت مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے یہ بہن بھائی اے مولا ان میں آپس میں خوب مودت نصیب فرما۔ اے اللہ خوب محبت نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد قائم فرما۔ اے اللہ حاجی صاحب کی خوبیوں کو اور اے اللہ نیکیوں کو قبول فرما۔ وہ اللہ کا بندہ اے اللہ تیری راہ میں نہ معلوم کتنے چلے اور 4 مہینے اس نے لگائے ہیں۔ اے مولا کتنے لوگوں کو تیرے راہ راست پر لگایا ہے۔ اے مولا تیری اے اللہ کوئی ادا تو تجھے پسند ہوگی مولا۔ اے مولا اس کے بدلے میں حاجی صاحب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو اے اللہ ہمیں رونا آتا ہے۔ اے مولا کریم اے مولا لیکن چند دنوں کے بعد ہمیں بھی جانا ہے قبر کے گڑھے میں۔ اے اللہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا وہ کیسا منظر ہوگا اے مولا جب اے مولا کوئی ہمارے لیے پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی کفن خریدنے کے لیے گیا ہوگا، اے مولا کوئی ہمیں غسل دے رہا ہوگا، اے مولا کوئی ہمیں دفن کر رہا ہوگا، اور اے مولا کالی کوٹری کے حوالے کر کے آئیں گے، کوئی پاس نہیں رہے گا، نہ بیوی پاس رہے گی، نہ بچے پاس رہیں گے۔
گے مولا، اے مولا صرف اعمال رہیں گے مولا۔ اے اللہ اس گڑھے میں جانے سے پہلے اے اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی مولا، اے مولا لیکن حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے حفاظت فرما، رشوت سے، سود سے اے مولا اللہ خصوصاً ہماری حفاظت فرما، کسی کا حق دبا لینے سے حفاظت فرما، بہنوں کا حق دبانے سے حفاظت فرما، بیویوں کا مہر نہ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مالی معاملات کی صفائی نصیب فرما، حسن معاشرت عطا فرما، حسن معاملات عطا فرما، عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ سے ہمیں اور اے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے مولا بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ باہر کی فضا مسموم ہے، اے مولا نئی نئی تعلیمی پالیسیاں وضع کی جا رہی ہے، اے مولا ہمارے والدین نے تو ہمارے پیچھے محنت کی تو آج ہم مسلمان ہیں، اے اللہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا مولا، اے اللہ ہماری اولادوں کا کیا ہوگا مولا۔ اے مولا کریم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کامل، یقین محکم، عمل پہم کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا کتنی کثرت سے اموات واقع ہو رہی ہے، اے مولا نیک لوگ جا رہے ہیں، ایسا منظر لگتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، نیک آدمی کی قبر کے پاس، اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اے مولا اب تو اب اور تب کا معاملہ لگتا ہے مولا۔ اے مولا نفاق، کفر، شرک، اے اللہ بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ حافظ عیسیٰ کی شادی خانہ آبادی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جوڑے تو لگاتا ہے مولا۔ اے مولا انسان تو فقط محنتیں کرتا ہے، اے اللہ نیک صالح گھرانہ عطا فرما، اے اللہ نیک صالح گھرانہ عطا فرما۔ اے مولا کریم راضی ہو جائیے، اے اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے، ہمیں شریعت اور سنت کا مکمل اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عقائد حقہ کے ساتھ ساتھ اے مولا اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اخلاق رذیلہ سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، جھوٹ سے، اے اللہ ریاکاری سے، اے مولا تکبر سے، گھمنڈ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پاک و صاف سینہ بے کینہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سینہ بے کینہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری گھر کی مستورات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کو عابدہ، زاہدہ، قانتہ بنا دیجئے۔ اے مولا ہمارے بچوں کو اے اللہ جید حافظ قرآن بنا، عالم بعمل بنا، اے اللہ داعی دین بنا، مبلغ اسلام بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنے والا بنا دے۔ اے مولا حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، اے مولا بہت سی آرزویں ہیں، دل میں رکھ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن تو علیم بذات الصدور ہے مولا، تو سب کچھ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی اے مولا تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اے اللہ راضی ہو کر عطا فرما دے۔ مانگا اپنی ضرورت کے موافق تو اپنی شایان شان عطا فرما دے، اپنی شایان شان عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا، اے اللہ لیکن تجھے تو دینا آتا ہے مولا۔ اے مولا بن مانگے عطا فرما دے، اے مولا بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ آج ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے تجاوز فرما۔ اے اللہ جو اکابر بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کی نیا کو پار لگا دے، امت کو ایک اور نیک بنا دے، آپس کے جتنے جھگڑے فتنے فسادات ہیں سب کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ راضی ہو کر عطا فرما دیجئے، اے اللہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اکرام اور احترام نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جیسے حاجی صاحب نے علماء کی خدمت کی، اکابرین تبلیغ سے تعلق رکھا، اے اللہ ہمارے
بہن بھائیوں کو بھی علماء اور فضلاء اور صلحاء اور اکابرین دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے والا بنا، اے اللہ ان کی صحبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تو نکمے ہیں مولا، اے اللہ اگر کسی تیرے نیک بندے کی نگاہ پڑ گئی اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی مولا۔ اے مولا، اے مولا اکابرین کی دعائیں لینے والا بنا، اے اللہ اکابرین کی بد دعاؤں سے، دل دکھانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ راضی ہو کر عطا فرما، ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں کو اے مولا قبول فرما لیجئے، ابھی سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ گھر میں سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کے خلفشار اور انتشار سے اے مولا، عورتوں کے جھگڑوں سے اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ بھائیوں میں اتحاد قائم فرما دے۔ اے مولا کریم راضی ہو کر عطا فرما۔ عمر فاروق بھائی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اور مولا حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم سب روحانی بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے ہزاروں بیماریاں ہمیں لگی ہے۔ اے مولا، اے اللہ سب سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اسے اچھا اور بہتر نصیب فرما۔ مانگنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جو پڑھا گیا اس کا ثواب اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، صلحاء، صالحات اور اے مولا تمام مرحومین کو پہنچا، خاص خصوص حاجی صاحب کو اور اے مولا ان بہن بھائیوں کی والدہ کو اے مولا اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی روح کو اے مولا مسرور فرما دے، اے مولا ان کی روح پرفتوح کو اے اللہ اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا راضی ہو کر عطا فرما، اے اللہ خوش ہو کر عطا فرما دے۔ اے مولا تیری ناراضگی سے بچا لے، اے مولا کریم بس اپنی رضا عطا فرما۔ اگر تو راضی ہے مولا سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اے مولا کریم ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مولا، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مولا، چھپر پھاڑ کر عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، ہمیشہ تجھ سے رو رو کر گر گڑا کر مانگنے والا بنا، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ میرے ان بھائیوں کو اور بہنوں کو اے مولا اپنے دین کی دعوت، اشاعت، حفاظت کے لیے دور اور دیر تک کے لیے ان کو اور ان کی نسلوں کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما لیجئے۔ زکریہ بھائی کو قبول فرما لیجئے، ارشد بھائی کو قبول فرما لیجئے، اے مولا اسماعیل بھائی کو قبول فرما لیجئے، قاری عیسیٰ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے مولا عمر بھائی کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی، چٹنی روٹی کے ساتھ گزر جائے گی، اے اللہ اصل تو آخرت ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، اے مولا پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے، اے اللہ شفاعت کبریٰ عطا فرما دے، اے مولا مقام محمود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہ کہہ سکے اے مولا وہ تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی